وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالضر واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذله لا يملي عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. آمين. آپ لوگوں کے سامنے 200 سورۃ الشورى کی آیتیں پڑھی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ دنیا میں جو بھی پریشانیاں تم لوگوں پر آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اس کے ذمہ دار تم خود ہوتے ہو. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض. زمین میں تم اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی دوست، کوئی کارساز، کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا یہاں پر بہت بڑا قانون دوستو بیان کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی حادثات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے. حالانکہ گناہوں کا اصل بدلہ تو آخرت میں ملے گا، کیونکہ وہ دار الجزاء و دنیا دار العمل ہے. لیکن کبھی کبھار اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دنیا ہی میں متنبہ کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے. دوستو، اس مہاراشٹر، اس ہمارے صوبے میں انتخابات ہوئے، الیکشن ہوا. پرسوں اس کے آپ نے نتیجے دیکھے جمعہ کے دن. آپ کو معلوم ہے ملک ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں جب انتخابات ہوتے ہیں، مسلمان اپنے محلے میں اپنے امیدوار کے لیے کوششیں کرتا ہے تاکہ وہ کامیابی پا کر اسے پارلیمنٹ کی رکنیت ملے، ہماری قضیوں کی نمائندگی کرے، ہمارے حقوق کے لیے لڑے. ہم بہت محنتیں کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار جب ہوا مخالف سمت کی چلتی ہے، حالات جب ہمارے حق میں نہیں ہوتے، ہماری ہمدردی جس کے ساتھ ہوتی ہے، جب وہ ہار جاتا ہے، جب وہ ناکام ہو جاتا ہے نا، تو مسلمان صدمے میں آ جاتا ہے، مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ملک پھر سے فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں چلا گیا، نفرت کی سیاست کرنے والوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، پرسوں ہم نے دیکھا بھی مسجد میں، مسجد سے باہر، ہوٹلوں پہ، گلی نکڑ پہ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے یہی باتیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہوا. ہم نے تو بڑی دعائیں کی، بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، مسجد کے ممبر و محراب سے اعلان ہوا، ممبر و محراب سے دعائیں ہوئی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ ہاں، یہ سب بےایمانی ہے، یہ چیٹنگ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ جو آپ لوگوں کا سوال ہے نا، ایسا کیوں ہوا؟ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. دعا کیجیے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے. مسلمانوں، اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یاد رکھنا کہ دنیا میں جو حالات ہوتے ہیں نا، وہ ہماری مشیت کے تابع نہیں ہیں. کبھی بھی حالات دنیا میں، یہ کائنات اللہ کی مشیت کے تابع ہے. بہت سارے موقعوں پر ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے لیکن نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں ایسا نہ ہو جاتا ہے ویسا.
کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات ہماری مرضی، ہماری منشا، ہماری مشیت کے تابع نہیں ہے، یہ کائنات اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے تابع ہے۔ اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی عظیم حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم جو چاہتے ہیں کہ حالات ایسے ہو جائیں، ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا، ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ بن جائیں، فرشتے کیوں نہ بن جائیں، ہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، آپ کے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ ہوئی۔ مکی زندگی کا واقعہ ہے، رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، دو سپر پاور طاقتوں کے درمیان۔ محمد رسول اللہ کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی، صحابہ کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی۔ ہائے محمد رسول اللہ چاہ رہے تھے کہ رومی جیت جائیں، صحابہ کی خواہش تھی کہ رومی جیت جائیں۔ کیوں؟ ان سے پھر بھی ایک رشتہ ہے، کرسچن ہے، اہل کتاب ہے، ایک رشتہ ہے۔ اور مکہ کی مشرکوں کی خواہش تھی کہ ایرانی جیت جائیں، کیوں؟ مشرک تھے، ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ رومی ہار گئے، وہ لوگ ہار گئے جن کے ساتھ محمد رسول اللہ کی ہمدردی تھی، صحابہ کی ہمدردیاں تھی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ کاش یہ جیت جائیں، لیکن وہ ہار گئے۔ وہ لوگ جیت گئے جن کے ساتھ مکہ کے مشرکوں کی ہمدردیاں تھی، ایرانی جیت گئے۔ ہاں اب آپ اندازہ لگائیے، ان سے بڑے اولیاء اور کون ہو سکتے ہیں؟ ان سے عظیم ہستیاں اور کون ہو سکتی ہیں؟ رب کی نظر میں ان سے محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! اس نیلے آسمان نے ان سے عظیم ہستیاں کہاں دیکھی اور کب دیکھے گا؟ حالات جب ان کی منشا کے مطابق نہ ہوئے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ پہلی اور بنیادی بات یاد رکھنا، حالات میری اور آپ کی مشیت کے تابع نہیں ہوتے، اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اور کائنات میں جو بھی ہوتا ہے، اللہ کسی کو کرسی سے گراتا ہے، کسی کو کرسی پہ بٹھاتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہم نہیں جانتے، اللہ کی عظیم حکمتیں ہوتی ہیں، پہلی اور بنیادی بات۔ دوسری بات، حالات میری اور آپ کی منشا اور چاہت کے مطابق تو نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اعمال کے تابع ضرور ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، حالات ہمارے اعمال کے تابع اللہ کرتا ہے۔ مسلمانوں جیسے تم رہو گے ویسے اللہ حالات کو بنائے گا، یہ شروع سے اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اجتماعی سطح پر اگر ہماری عملی صورت اگر سدھری رہے گی، حالات ہمارے حق میں ہوں گے۔ اجتماعی سطح پر مسلمانوں کی اگر عملی صورت بگڑی رہے گی، اللہ حالات کو بگاڑے گا، یہ اللہ کا قانون ہے دوستو شروع سے۔ اس کی سب سے بڑی مثال غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی، کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود محمد رسول اللہ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے رسول کے سر مبارک پھٹ گیا۔ بہرحال مسلمانوں کو بڑا نقصان لائق ہوا، بڑا نقصان ہوا، حالات اچانک پلٹ گئے، جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ مسلمان سوال کر رہے تھے، کس سے؟ وہ بھی محمد رسول اللہ سے پوچھ رہے تھے، اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قلتم ان ھذا، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوا؟ جنگ تو ہم جیت چکے تھے نا، فتح تو بالکل سامنے تھی نا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ یہ مخالف سمت کی ہوا کیوں چلی؟ حالات کیوں بگڑے؟ ہمارے ساتھی کیوں شہید ہوئے؟ آپ کو کیوں زخمی کیا گیا؟ یہ نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ قلتم ان ھذا، اللہ نے فرمایا تم میرے نبی سے سوال کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا قل ھو من عند انفسکم، اے نبی صحابہ سے بتا دو کہ اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ یہ جو حالات بدلے ہیں، غزوہ احد کی جو شکست ہے، یہ مسلمان جو شہید ہوئے اتنے تمہارے ساتھی، جو تمہارے نبی کو زخمی کیا گیا، مسلمانوں سے نبی بتا دیجئے کہ اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ حکم رسول کی نافرمانی شکست کا سبب بنی ہے۔ محمد رسول اللہ نے ایک درے پر ایک جگہ پر 70 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے تمہیں یہاں سے ہٹنا اور ہلنا نہیں ہے، اور انہوں نے محمد رسول اللہ کے دوسرے حکم کے آنے کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول کا حکم نہیں تھا وہ جگہ چھوڑنے کے لیے، جگہ چھوڑ دی ان لوگوں نے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، حکم رسول کی نافرمانی تمہاری شکست کا سبب ہے، تمہارے نقصان کا سبب ہے، تمہارے جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا سبب، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ کیا پتا چلا؟ حالات دوستو ہمارے اعمال کے تابع ہوتے ہیں۔ مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ حالات سدھر جائیں، سنور جائیں، ہمیں سدھرنا پڑے گا، سنورنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ ہائے کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے ہم لوگ
जिस तरह होटलों पे बातें होती हैं ना इंतखाबात के नताइज की बात, जिस तरह हमारी बातें होती हैं, इन बातों से ये लगता है मुसलमान ये सोच रहा है हुकूमत में चंद लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, हुकूमत में चंद लोग हैं जिसकी वजह से हवा मुखालिफ सिमत की चल रही है, चंद लोग हैं जिसकी वजह से मुसलमानों के हक में हिंदुस्तान के हालात बिगड़े। नहीं मुसलमानों, अरे तुम्हारे गुनाह तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे करतूत तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये मोमिन के सोचने का नजरिया होता है। हाँ, कोई हमें परेशान नहीं कर सकता अगर अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह के दीन के हो जाएं, अपने गुनाहों पर तौबा। किसकी मजाल के मुसलमानों को तरक्की से रोके, मुसलमान को परेशान करे? हमारे करतूत मुसलमानों हमें परेशान कर रहे हैं। ये मोमिन के सोचने का नजरिया होता है। आपको मालूम है उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में एक छोटा सा जल्जला आया, छोटा सा जल्जला। हाय, वक्त के हाकिम ने तमाम गवर्नरों को खतूत लिखे कि यह जल्जला अल्लाह के गजब की दलील है, यह जल्जला अल्लाह के गुस्से की दलील है। और तमाम सीएम, तमाम गवर्नरों से कहा कि अपनी रियाया के साथ अल्लाह के दरबार में आओ, मस्जिदों में आओ, अपने गुनाहों पर तौबा करो। ये जो जमीन हिली है हमारे पैरों के नीचे से, ये जमीन जो खिसकी है, ये जो जल्जला है, अल्लाह को नाराज कर दिया हमने, ये अल्लाह के गजब की दलील है। आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दौड़ो और अपनी इस्लाह करो, अपने गुनाहों पर तौबा करो। ये मोमिन के सोचने का नजरिया होता है मुसलमानों। पहली बात, हालात हमारे अमाल के ताबे होते हैं। दूसरी बात मुसलमानों, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुरू से ये कानून रहा है कि अपने बाज बंदों की, दुनिया में जब अल्लाह बाज बंदों की गुनाहों की सजा देता है ना, उसका अंदाज ये है सजा देने का, उसका तरीका ये है सजा देने का, जालिम बादशाहों को फिर वो मुसल्लत करता है अपने बंदों की इस्लाह के लिए, उन्हें मुतनब्बे करने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए, उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह फिर जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है। शुरू से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कानून है, वो जालिमों को जालिमों से बिड़ाता है, वो जालिमों पर जालिमों को मुसल्लत करता है। अल्लाहु अकबर। तिरमिज़ी की यह हदीस उठाकर देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम बुराइयों से कंप्रोमाइज कर लोगे, जब तुम मासियतों से मुसालियत और मुफाहमत कर लोगे, और मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाना छोड़ दोगे, जब तुम बुराइयों से कंप्रोमाइज कर लोगे, जब तुम लोगों को गुनाहों से मना करना छोड़ दोगे, सल्लल्लाहु अलैकुम शिरारकुम सुम्मा यदू खियारुकुम फला युस्तजाबु लहुम, तो क्या होगा मालूम है? अल्लाह तुम में से बदतरीन लोगों को तुम पर मुसल्लत करेगा। अल्लाह तुम में से बदतरीन लोगों को तुम पर मुसल्लत करेगा, और फिर तुम्हारे नेक लोग लंबी लंबी दुआएं करेंगे, फला युस्तजाबु लहुम, उनकी दुआएं कबूल न होगी, उनकी दुआएं कबूल न होगी। शायद अनस बिन मालिक या इमाम हसन बसरी के पास कुछ लोग आए और हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म का शिकवा करने लगे। किसका? हज्जाज बिन यूसुफ का, कि हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म हद से बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, हद से बढ़ चुका है जुल्म करने में। तब इन्होंने कहा था मा जाल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, क्या कहा? कि मा जाल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज को अल्लाह ने हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसल्लत किया है, हज्जाज हमारे करतूतों की वजह से अल्लाह ने हम पर मुसल्लत किया है, यह हमारे गुनाहों का नतीजा है मुसलमानों, हज्जाज हमारे गुनाहों का नतीजा। हज्जाज के जुल्म से बचना चाहते हो तो फिर तौबा करो, अपनी इस्लाह करो, अपना मुहासबा कर लो। अगर हज्जाज के जुल्म से बचना चाहते हो मुसलमानों, ये शुरू से अल्लाह का कानून है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को मुतनब्बे करने के लिए फिर अल्लाह आखिर में जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है जो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मुसलमानों के हुकूक, उनके सुकून के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुसलमानों पे जुल्म कर करके, हमला कर करके मुसलमानों की ईंट से ईंट बजाते हैं। क्यों? अल्लाह इस्लाह करना चाहता है जालिम बादशाहों को मुसल्लत करके। उठाओ कौमे बनु इसराइल की तारीख और पढ़ो कुरान। कौमे बनु इसराइल जब बिगड़ी, मासियतों में पड़ गए, रब को नाराज करके जिंदगी गुजारने लगे, रब से बगावत करके जिंदगी गुजारने लगे, कौमे बनु इसराइल जब गुनाह में हद से बढ़ने लगे, हद से बढ़ने लगे, अल्लाह ने सबक सिखाने के लिए कौमे बनु इसराइल को मुतनब्बे उनकी इस्लाह के लिए बुख्ते नसर को उन पर मुसल्लत किया, जालिम बादशाह को बुख्ते नसर को अल्लाह ने मुसल्लत किया। अल्लाह अकबर। इस बुख्ते नसर ने जुल्म कर करके, हमला कर करके ईंट से ईंट बजा दी, कौमे बनु इसराइल की कमर तोड़ दी, कमर तोड़ दी इस बादशाह ने। हाँ,
آپ سوچئے تو صحیح، اللہ نے جس کو مسلط کیا غیر مسلم تھا، بخت نصر غیر مسلم، اور جن پر مسلط کیا مسلمان تھے، بگڑے ہوئے مسلمان، ہاں دن و رات جو گناہ کرنے والے مسلمان تھے۔ اللہ اس طرح کرتا ہے، اللہ ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے، اللہ پھر ظالموں کو ظالموں سے بڑھاتا ہے اصلاح کے لیے۔ مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی کہ اجتماعی طور پر ہم اللہ کے گھروں میں آئیں۔ مسلمانوں ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں۔ اللہ سے ہمارا جو تعلق کٹ گیا، کمزور ہو گیا ہے نا، اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ گرو اللہ کے گھروں میں اور گنہگار ہونے کا اقرار کرو، گنہگار ہونے کا اعتراف کرو۔ یہیں سے امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے، یہیں سے راستے کھل سکتے ہیں۔ مسلمانوں یہ جو ذلت کے بادل ہیں، یہ جو تمہاری رسوائی و ذلت ہے، یہ جو تم ڈر کے ماحول میں جی رہے ہو نا، یہ عداوتوں کے ماحول میں، یاد رکھنا یہ حکومتیں، یہ نیتا، یہ ساری چیزیں پریشان کرنے والی یہ دوسرے نمبر پہ۔ اولین تمہارے دوستوں پر جو حالات ہیں، اولین ذمہ دار تم خود ہو۔ اب ان ذلت سے نکلنا کا ایک راستہ، دین کی طرف لوٹو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، یہیں سے امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے۔ امام کائنات کے ان جملوں پر غور کیجئے، اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالذر واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم۔ کہا تھا امام کائنات نے کہ جب تم اینا کی بیع کرنے لگو، اینا حرام بزنس ہے، لے دے کے یہ سود سے جڑتا ہے، فرمایا جب تمہارا کھانا حرام کا ہو، تمہارا مکان حرام کا ہو، تمہارا کپڑا حرام کا ہو، رگوں میں تمہارے جب حرام خون دوڑنے لگے، وَأَذْنَابَ الْبَقَرِ، اب تم دنیا کے دل دادا ہو جاؤ، دلوں میں دنیا کو جگہ دے دو، دنیا کا مال دنیا کو، دنیا سے محبت کرنے لگو، اللہ کی راہ میں لڑنا چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ ایسی ذلت کی مار مارے گا، اللہ تم لوگوں کو ایسا ذلیل و رسوا کرے گا کہ اس ذلت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے، یہاں تک کہ جب گناہوں سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کرو گے، یہاں تک کہ دینی احکامات اور دین کی طرف لوٹ آؤ گے، تب اللہ رب العالمین ذلت کے بادلوں کو ہٹائے گا، تب اللہ رب العالمین ذلت کے بادلوں کو۔ مسلمانوں ضرورت ہے ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر جو نافرمانیاں ہیں، اللہ کو جو ناراض کر کے مسلمانوں اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، یہیں سے امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ دوستو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا، کوئی دوسرا راستہ۔ دوسری بات مسلمانوں دیکھیے، بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ مسلمانوں کی زبانوں سے یہ بات نکلتی ہے، ٹھیک ہے ہمارے محلے میں کسی کو ٹکٹ ملا، ہم نے اس کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی، اچھی بات ہے، ہمارا بھائی چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، وہ جیت کر پارلیمنٹ کی اگر اسے رکنیت ملتی ہے، ہمارے قضیوں کی نمائندگی کرتا ہے، ہمارے حقوق کے لیے لڑتا، اچھی بات ہے، لیکن اس کے دوستوں اس کے ہار جانے یا اس کے ناکامی پر اس طرح مسلمان مایوس ہوتے ہیں جیسے ان کا دین لٹ گیا ہو، ان کا ایمان لٹ گیا ہو۔ اللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا سوچتا ہے مسلمان، کیسے صدمے میں آتا ہے معلوم ہے کہ عزت و سربلندی کا جو راستہ تھا وہ ہم نے کھو دیا، کیونکہ ہمارا امیدوار ہار گیا۔ اب ترقی نہیں مل سکتی، خوشحالی نہیں مل سکتی، اس ملک میں امن نہیں مل سکتا، اب سربلندی نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں ایک بات باندھ لو، ایک بات اپنے ذہن و دماغ میں نقش کر لو، ہماری اور آپ کی عزت و سربلندی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت و سربلندی صرف اور صرف دین اسلام سے وابستہ ہونے میں ہے۔ مسلمانوں ہماری اور آپ کے عزت و سربلندی کی اصل بنیاد اللہ سے ہمارا تعلق اور اللہ سے ہمارا رشتہ ہے۔ ہماری عزت و سربلندی کا اصل دار و مدار ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، دین محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، باقی سب کچھ لٹ جائے، کوئی ہار جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ دین میرا محفوظ ہے، ایمان میرا محفوظ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، نمازیں ادا ہو رہی ہے، کوئی بھی ہار جائے مسلمان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ارے تمہارے چہرے یہ لٹکے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ دین و ایمان کی کمی ہے، کمزوری ہے۔ مسلمانوں، حضرت عمر کے ان تاریخی جملوں کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ کہا تھا کننا اذل امہ
फ़अद्दना अल्लाहु बिल इस्लाम वमा मब्तगिनिल इद्दत बिदूनिही अज़ल्लना अल्लाह। उमर फारूक ने कहा था कुन्ना अदल्ला उम्मा फ़अद्दना अल्लाहु बिल इस्लाम। और लोगों, हम एक हकीर तरीन कौम थे, हम जलील तरीन कौम थे, और हमें जो इज्जत मिली है, कैसर और किसरा को जो मालिक बन बैठे हैं, ये इज्जत अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें दी है, ये इज्जत ईमान को कबूल करने की वजह से मिली है, ये इज्जत हमें कुरान की वजह से मिली है। वमा मब्तगिनिल इद्दत बिदूनिही अज़ल्लना अल्लाह। मुसलमानों, हजरत उमर ने कहा था अगर इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते से इज्जत तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर किसी आदमी से, अल्लाह अकबर, किसी ओहदेदार से इज्जत तलाश करोगे, अल्लाह जलील कर देगा, अल्लाह रुसवा कर देगा। मुसलमानों, हमारी असल ताकत हमारा दीन है, हमारी असल ताकत हमारा ईमान है, हमारा असल सरमाया हमारी नमाजें हैं, हमारा असल सरमाया हमारी रियाजतें हैं, हमारा असल सरमाया हमारे रुकू हैं, हमारे सजदे हैं। दीन अगर महफूज है, ईमान अगर महफूज है, मुसलमानों, बाकी कोई हार जाए, कुछ भी लुट जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि दीन हमारा महफूज है। ईमान, हर तरह की दुनिया में इज्जत और सरबुलंदी का असल दार मदार हमारा दीन, हमारा ईमान। अंदेशे हैं कि पता नहीं हालात किस रुख में जाएंगे, अंदेशे हैं, मुसलमान मुख्तलिफ अंदेशों का इदार कर रहे हैं, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। मुसलमानों, कुरान एक कानून पेश करता है, नफ़रतों के माहौल में अगर जीना है, नामुसाइद हालात में अगर जीना है, अदावतों के माहौल में अगर जीना है, अल्लाह अकबर, कुरान उसूल पेश करता है, कानून पेश करता है। कैसा कानून? अल्लाह ने फरमाया अदावतों के माहौल में अगर जी रहे हो ना, तो आला अखलाक के हामिल बन जाओ, आला किरदार के हामिल बन जाओ। वो अखलाक, वो किरदार जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था, उस किरदार के हामिल बन जाओ जिस अखलाक से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वक्त के हाकिमों, वक्त के महकूमों को मातहत किया, जिस अखलाक और किरदार की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुश्मनों के दिलों को फतेह किया, दुश्मनों की दुश्मनी को ज़ेर किया। रब का कलाम कहता है वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलिय्युन हमीम। रब का कलाम कहता है अच्छाई और बुराई कभी बराबर नहीं हो सकती। बुराइयों का जवाब अच्छाइयों से दो, जो तुम्हें गाली देता उन्हें दुआएं दो, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है तुम उनके रास्ते में फूल बरसाओ, जो तुम्हारे साथ सख्त कलामी करता है तुम नरमी के साथ पेश आओ। ये अखलाक जब होगा, अदावतों का मुकाबला आला अखलाक से करोगे, नफरतों का मुकाबला मोहब्बत से करोगे, नामुसाइद हालात और जहालतों का मुकाबला आला अखलाक से करोगे, तो क्या होगा? फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलिय्युन हमीम। देखोगे कि तुम्हारे जो जानी दुश्मन है तुम्हारे जिगरी दोस्त बन जाएंगे। ये उसूल कौन पेश कर रहा है? रब पेश कर रहा है, रब का कलाम पेश कर रहा है। मुसलमानों, आने वाले हालात का मुकाबला आला अखलाक और मोहब्बत से करने का हुनर सीख लो, हुनर सीख लो। मुसलमानों, अखलाक में इतने बुलंद हो जाओ, इतने बुलंद हो जाओ कि लोग कहें हमारी बस्ती का सरमाया है ये मुसलमान, पड़ोसी कहें हमारी बस्ती का सरमाया है ये मुसलमान, शहर वाले कहें हमारे शहर का सरमाया है ये मुसलमान, अल्लाह अकबर, देहाती कहें हमारे गांव और देहात का सरमाया है ये मुसलमान। इतने बुलंद हो जाओ, इतने बुलंद हो जाओ कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को फख्र हो तुम लोगों पर, फख्र हो तुम लोगों पर। मक्की ज़िंदगी का एक वाक़या पेश करूं। मक्का में जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सताया जाने लगा, हद से ज़्यादा, मक्के के मुशरिकों की दोस्तों तकलीफ़ें हद से बढ़ने लगी, मुसलमानों ने हिजरतें की मदीने की तरफ। मुसलमानों ने जब अपना सामान उठाया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में भी ये बात आई, चलो मक्का छोड़ देते हैं, चलो मक्का छोड़ते हैं, जाते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ सुकून के साथ रुकू कर सकें, सुकून के साथ इबादत कर सके अल्लाह की। आपको मालूम है, जब सिद्दीक ने अपना सामान उठाया ना हिजरत के लिए, मक्के का काफिर सरदार इब्ने दुगन्ना आ जाता है, इब्ने दुगन्ना आ जाता है, अबू बकर सिद्दीक को पकड़ लेता है। अबू बकर, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? इब्ने दुगन्ना से अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ओ इब्ने दुगन्ना, तेरी कौम यहाँ सुकून के साथ इबादत करने नहीं देती, यहाँ सुकून के साथ जीने नहीं देती, जाता हूँ इब्ने दुगन्ना किसी ऐसी जगह जहाँ सुकून के साथ इबादत कर सकूँ। आपको मालूम है, इब्ने दुगन्ना की आंखों में आंसू आ गए। कौन मक्का छोड़ रहा है? अबू बकर मक्का छोड़े। अबू बकर से इब्ने दुगन्ना मक्के के काफिर ने कहा, मिस्लुक या अबा बकर, मिस्लुक या अबा बकर, ला यखरुज व ला युखरज।
لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تم نے مکہ چھوڑ دیا تو مکے کے پلے پھر کیا رہے گا؟ اگر تم نے مکہ چھوڑ دیا مکہ تو ویران ہو جائے گا، مکہ تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اے ابو بکر مکے کی دولت ہو تم، مکے کا فخر ہو تم، مکے کا سرمایہ ہو تم، مکے کی قیمتی چیز ہو تم، اگر تم نے ہی مکہ چھوڑ دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ اخلاق تھا حضرت ابو بکر کا، یہ کردار تھا حضرت ابو بکر کا۔ ابن دگنہ ابو بکر سے کہتا ہے ابو بکر کون سی عبادت کرنا چاہتے ہو، کہاں کرنا چاہتے ہو؟ میں مکے کا سردار ابن دگنہ شخصی پناہ دیتا ہوں، یہاں عبادت کرو وہاں عبادت کرو، لیکن مکہ مت چھوڑو، تم مکہ مت چھوڑو، تم مکے کا سرمایہ ہو۔ مسلمانوں اعلیٰ اخلاق کی حامل رہو گے، زندگی کے ہر مارکے کو جیت جاؤ گے، زندگی کے ہر میدان کو فتح کر کے نکلو گے۔ اور یہ اخلاق و کردار مسلمانوں، آپ کو معلوم ہے یہ اخلاق و کردار چند افراد میں نہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت اعلیٰ اخلاق کے اگر حامل بن جائے نا، اللہ کی قسم یہاں کی عداوتوں دشمنیوں کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات، مسلمان یہ جو اندیشے کر رہے ہیں نا کہ آگے پتہ نہیں چل کر کیا ہوگا، مسلمانوں ایک بات یہ بڑی قیمتی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں حفاظت کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنو میں اپنے کن بندوں کی حفاظت کرتا ہوں، میرے فرشتے کن بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے وہ بندے جو میرے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، میرے دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، قرآنی احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے ایسے بندوں کی حفاظت کرتا ہوں جو دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی جو وحی آپ پر اتر رہی ہے اس وحی کو لوگوں تک پہنچائیے، اگر پہنچانے میں آپ نے کوتاہی کی تو گویا آپ نے اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا نہ کیا۔ ہاں قرآنی احکامات پہنچاتے ہوئے دشمنیاں آئیں گی، لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کے جان کے دشمن بنیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کر لے گا، اللہ لوگوں سے آپ کی۔ اللہ اکبر۔ یہ محمد رسول اللہ سے گرچہ اللہ مخاطب، لیکن قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اللہ رب العالمین کی یہ بات ہے، یاد رکھنا۔ روایات میں آتا ہے اس آیت کے نزول تک محمد رسول اللہ کے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، محافظ ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول کے، لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی محمد رسول اللہ نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا انصرفو انصرف، لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ، اب تو اللہ رب العالمین کی پوری طرح سے حفظ و امان میں آ چکا ہوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا تم دین کی باتیں پہنچاؤ، تم آواز حق بلند کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اپنے باڈی گارڈ سے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ یہاں اس زمین پر اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ کے فرشتے تمہاری حفاظت کریں، رب کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو۔ یاد رکھنا یہ دعوت و تبلیغ کا کردار سب سے پہلے اپنے اخلاق سے ادا کرو، سب سے پہلے دعوت و تبلیغ اپنے اخلاق سے ہونی چاہیے۔ پہلے اپنے اخلاق سے ثابت کرو اسلام کیا ہے، اپنے صاف و شفاف معاملات سے ثابت کرو اسلام کیا ہے، اپنی سنجیدہ اور میٹھی زبان سے ثابت کرو کہ اسلام کیا ہے، اور پھر دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سنجیدہ کوششیں بھی ہونی چاہیے، اور یہ کوششیں انشاءاللہ اس ملک میں ہماری حفاظت کی ضامن ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، دیکھیے اس ملک میں سر اٹھا کر جینے کے لیے ضروری ہے مسلمانوں اس ملک کے دستور کو گہرائی کے ساتھ پڑھو۔ اب حالات ایسے ہیں کہ اس ملک کے قانون کو گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی سخت ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اپنے حقوق کو جاننے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے اس ملک کے دستور کو جاننا، اس ملک کے قانون کو گہرائی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ قانون کو جانیں گے تبھی اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر پائیں گے، قانون کو جانیں گے تبھی اپنے جان و مال کی حفاظت کر پائیں گے۔ مسلمانوں اس ملک میں اپنے مذہبی آزادی کے لیے اس ملک کے دستور کو گہرائی کے ساتھ پڑھنا
پڑھنا ضروری ہے. وہ قانون جو اس ملک کی آبادی کو یہ حق دیتا ہے, یہ آزادی دیتا ہے کہ اس ملک میں اپنا من پسند مذہب اختیار کر کے تم اس کی تبلیغ کر سکتے ہو. ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, ان کے لیے ضروری ہے اس ملک کے قانون کو پڑھو اور بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھو. دیکھیے قرآن مجید پڑھیے, آپ قرآن پڑھیے, سورہ یوسف آپ پڑھیے, بڑے اسباق ہیں سورہ یوسف میں. سورہ یوسف میں ایک نقطہ پتہ چلتا ہے, ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. اللہ نے فرمایا وہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں جو پیمانہ چھپایا تھا, یوسف علیہ السلام نے جو بنیامین کے سامان میں وہ جو پیمانہ, وہ جو پیالہ چھپایا تھا نا, اللہ نے فرمایا وہ ایک تدبیر تھی مصر میں یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے. وہ ایک تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کو مصر میں روکنے کے لیے. کیوں؟ مصر کے قانون کے مطابق وہ ویسے ہی بنیامین کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے, مصر کا قانون اجازت نہیں دیتا تھا. تو اللہ نے فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, وہ جو پیمانہ چھپایا تھا نا سامان میں, وہ تدبیر تھی اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے. قرآن کس نقطے سے پتہ چلتا ہے, آیت کی گہرائی سے پتہ چلتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا جہاں رہو وہاں کے دستور کو پڑھو, جس شہر اور جس ملک میں رہو وہاں کے دستور اور قانون کو گہرائی کے ساتھ پڑھو, اور ہر کام قانون کے دائرے میں کرو. مسلمانوں قانون کو جانو گے نا تو ہر کوئی تم سے ڈرے گا, قانون کو نہیں جانو گے تو ہر کوئی تم کو ڈرائے گا. اس ملک میں اپنی جان, مال, دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اس ملک کے دستور کو جاننا ضروری ہے. یاد رکھیے ملک کے دستور کو گہرائی کے ساتھ پڑھو تاکہ اس ملک میں سر اٹھا کر جی سکیں, اس ملک میں سر اٹھا کر جی سکیں. آخری بات دوستو, ہمارا احتیاط اپنی جگہ پر, ہماری تدبیریں اپنی جگہ پر, ہماری کوششیں اپنی جگہ پر, لیکن دعائیں کرنا نہ بھولیں, دعائیں کرنا نہ بھولیں. آج فرض نمازوں کے بعد ہماری جو دعائیں ہمارے اہل و عیال کے لیے, ہمارے بیوی بچوں کے لیے, ہمارے لیے مسلمانوں دعائیں کر کے نکل جاتے, ناکافی ہیں, ناکافی ہیں. حالات ایسے ہیں, آج حالات ایسے ہیں کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو. یاد رکھنا دعائیں بڑا اثر دکھاتی ہیں, بڑا اثر دکھاتی ہیں. دعاؤں سے امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے, دعاؤں سے اللہ حالات کو بدل سکتا ہے. مسلمانوں آپ مایوس نہ ہونا, دعائیں بڑا رنگ دکھاتی ہیں, بڑا رنگ دکھاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب فرعون بنو اسرائیل پہ ظلم کر رہا تھا, ظلم جب اس کا حد سے بڑھنے لگا, موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے باوجود جب اس کا ظلم نہ رکا, نہ تھما, تو موسیٰ علیہ السلام و ہارون نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, فرعون کی ہلاکت کے لیے دعا کی, ہاتھ بلند کیے. اے اللہ فرعون کو تو نے مال عطا کیا ہے, دنیا کی رونقیں عطا کی ہیں, دنیا کی زینتیں عطا کی ہیں, لیکن اللہ یہ تیرے بندوں کو تیری راہ, تیرے راستے سے گمراہ کر رہا ہے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے اللہ فرعون کے مال کو نیست و نابود کر دے, فرعون کے دل کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے اللہ فرعون کے دل کو اتنا سخت کر دے کہ عذاب کے آنے تک فرعون بیدار نہ ہونے پائے, عذاب کے آنے تک فرعون بیدار نہ ہونے پائے. وہی الہی نے کیا جواب دیا معلوم ہے, قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اللہ نے فرمایا او موسیٰ و ہارون تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے. اللہ اکبر. او موسیٰ و ہارون تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اب ڈٹے رہو, جمے رہو اور انتظار کرو کہ ان دعاؤں کا نتیجہ کب ظاہر ہوتا ہے, انتظار کرو کہ دعاؤں کا عملی ظہور کب ہوتا ہے. اسی دعا کے نتیجے میں فرعون ہلاک ہوا, اسی دعا کے نتیجے میں فرعون غرق ہوا. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے, کیا معلوم ہے کہ موسیٰ و ہارون کی دعا اور فرعون کی ہلاکت میں 40 سال کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 40 سال کا فاصلہ. اللہ اکبر. دعا ہوئی اسی وقت قبول ہو گئی, دعا تو اسی وقت اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ نے فرمایا دعا قبول ہوگی, لیکن دعا قبول ہونے کے باوجود بھی فرعون کو ہلاک ہونے میں 40 سال لگے. لوگوں دعاؤں کے تعلق سے ہمارا نظریہ سوچ غلط ہے کہ دعا کریں اور فوراً قبول ہو, عشاء میں دعا کریں اور فجر میں اللہ کے فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں. نہیں نہیں, یہ سوچ غلط ہے. ارے جب ایک جلیل القدر پیغمبر کو 40 سال انتظار کرنا پڑ سکتا ہے, ہمارا انتظار اور طویل ہو سکتا ہے, اور طویل ہو سکتا ہے. آپ دعائیں کیجئے,
آپ دعائیں کیجئے، انشاءاللہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہم نہیں تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ۔ اور آخر میں دوستو دیکھیے ہمارے دوستو جو مہمان خطیب ہیں، زیادہ وقت میں ان لوگوں کو دینا چاہوں گا، آخر میں وہ بات جو کہوں گا جو موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنو اسرائیل سے کہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بنو اسرائیل مشکل حالات میں پھنسی نا، جب بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، جب ذلت اور رسوائی کے بادلوں نے گھیر لیا بنو اسرائیل کو، بہت زیادہ مشکلات میں پھنسی، اس وقت ایک پیغمبر نے اپنی امت سے کیا کہا تھا؟ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ۔ اور میری قوم کے لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، حالات تمہارے مخالف ہیں، ہوائیں مخالف سمت کی چل رہی ہیں، لیکن میری قوم کے لوگوں استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ میری قوم کے لوگوں اور بنو اسرائیل، اللہ رب العالمین کے سامنے آؤ، اپنے گناہوں پر توبہ کرو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر لو۔ کس نے کہا؟ ایک پیغمبر نے جب مشکل حالات میں اپنی قوم کو دیکھا تو کہا استعینوا باللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ وَاصْبِرُوا، صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ اس زمین کا وارث اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، ہاں ہوائیں مخالف سمت کی چلیں گی، حالات بدلیں گے، لیکن انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہوا کرتا ہے، انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہوا کرتا ہے۔ کس کی نصیحت ہے؟ ایک پیغمبر کی نصیحت ہے۔ یہ مشکل حالات میں جب بنو اسرائیل پھنسی تھی نا، یہ جملے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ یہی جملے آخر میں آپ لوگوں سے کہہ کر یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ مسلمانوں اپنی اصلاح کر لو، گناہوں پر توبہ کر لو، گنہگار ہونے کا اقرار کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، ترقی ملے گی، امن ملے گا، اسی ملک میں ملے گا، آپ لوگوں کی عزت و سربلندی ملے گی۔ صرف آپ لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتا ہوں باری راہ سے، اللہ اس زمین پر مساجد کی حفاظت کر، مدارس کی حفاظت کر، یہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کر۔ اے اللہ اگر ظالم ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دے، ورنہ ان پر اپنے عذاب کی بجلی گرا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔